السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف لین کی پہچان پڑھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں پڑھنے والے ہیں حروف لین کی جوڑ اور رواں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے حروف لین کی پہچان کو تھوڑا سا دوہرا دیتے ہیں تاکہ پچھلا والا ٹاپک تھوڑا سا تازہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حروف لین کی پہچان کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کی پہچان ہم نے کیسے کی تھی؟ پہلے ہم نے واو لکھا تھا اور ہم نے یا لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین دو ہیں، ٹھیک ہے، ایک واو ہے دوسرا یا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھو واو ساکن ہوگا، واو کے بعد جزم سکون ہوگی، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے پر زبر ہوگا تو واو لین ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی پہچان کی، یہ یا ہے، یا کے بعد جزم سکون ہے، ابھی یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں یاد رکھو یا ساکن سے پہلے والے پر زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے پر زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی پہچان کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حروف لین کو پڑھتے وقت تین غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حروف لین کو پڑھتے وقت تین غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سختی اور جھٹکے سے نہیں پڑھنا، نمبر دو پر ہے کھینچ کر نہیں پڑھا، نمبر تین پر ہے مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ان تین غلطیوں سے بچنا ضروری ہے کہ حروف لین کے پڑھتے وقت یہ تین غلطیاں ہرگز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر حروف لین کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے ہمارے لیے۔ حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ معروف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے حروف لین کی پہچان کی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین کی جوڑ اور رواں، جو کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین کی جوڑ اور رواں، ٹھیک ہے۔ اب یہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واو لین ہے، واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم سکون ہے، اور واو ساکن سے پہلے والا با اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں با زبر اور واو ساکن کو آپس میں ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو با واو زبر، ٹھیک ہے۔ یہ با زبر واو ساکن کی جوڑ ہے، ٹھیک ہے، جوڑ ہے، با واو زبر، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں یاد رکھو با واو زبر اس طرف کی جوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو با واو زبر کیا ہے؟ اس طرف کی جوڑ ہے۔ اب جو آواز نکلے گی وہ اس کی رواں ہوگی، باو باو، ٹھیک ہے۔ تو کہیں یاد رکھو باو اس طرف کی رواں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف کا جوڑ کیا تھا؟ با واو زبر، ٹھیک ہے، اور اس طرف کی رواں کیا ہے؟ باو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف کا جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گی، با واو زبر باو باو، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کو آپ نے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باو باو، سختی بھی نہیں کرنی، جھٹکا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ پھر کیسے پڑھنا؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ، با واو زبر باو، ٹھیک ہے۔ اب با یا زبر بئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم سکون ہے، یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے والا با ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو با یا زبر، با یا زبر اس طرح کی جوڑ ہے۔ اب جو آواز نکلے گی وہ اس کی رواں ہوگی، بئی، ٹھیک ہے۔ تو بئی اس طرف کی رواں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں یاد رکھو بئی اس طرف کی رواں، بئی کیا ہے؟ اس طرف کی رواں ہے۔ اب اس طرف کا جوڑ با یا زبر، ٹھیک ہے۔ اب بئی اس طرف کی رواں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف کا جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ با یا زبر بئی، با یا زبر بئی، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کو ہم نے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با واو زبر باو، با یا زبر بئی، ٹھیک ہے، باو بئی۔ تو حروف لین کو ہم نے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی بھی نہیں کرنی، جھٹکا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے باو بئی، یہ جھٹکا ہے، سختی ہے، ٹھیک ہے۔ باو بئی، سختی بھی ہے اور جھٹکا بھی ہے، اور کھینچ کر بھی نہیں پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ جیسے باو باو بئی، باو بئی، یہ کھینچ کر پڑھنا یہ غلط ہے۔ اور مجہول بھی نہیں پڑھنا ہم نے، تیسری غلطی، مجہول بھی نہیں پڑھنا، جیسے باو بے باو بے، تو یہ غلط ہے، یہ ہرگز غلط ہے۔ تو ایسا ہم ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ ہم حروف لین کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ باو بے
باو بئی، ٹھیک ہے. تا واو زبر تاو، ٹھیک ہے. تا یا زبر تئی، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی جوڑ اور رواں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب تا واو زبر، یہ صرف کی جوڑ ہے. اب اس کی رواں کیا ہے؟ تاو، ٹھیک ہے. تو اس طرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے. اس طرف کی جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گی. تا واو زبر تاو، ٹھیک ہے. تا واو زبر تاو، ٹھیک ہے. اب یہ تا زبر ہے اور یا ساکن ہے، یا لین بھی ہے. یا ساکن ہے، یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے. تا یا زبر اس طرف کی جوڑ ہے اور اس طرف کی رواں کیا ہے؟ تئی، ٹھیک ہے. تئی اس طرف کی رواں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرف کا جوڑ کیا تھا؟ تا یا زبر، ٹھیک ہے. اور اس طرف کی رواں کیا ہے؟ تئی، ٹھیک ہے. تو اس طرف کا جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے. تا یا زبر تئی، ٹھیک ہے. اب تا واو زبر تاو، تا یا زبر تئی، تاو تئی، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تا واو زبر ثاو، ٹھیک ہے. پھر ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں ایک ساتھ پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم حروف لین کی جوڑ بھی الگ پڑھیں گے اور رواں بھی الگ پڑھیں گے تو بچے سمجھ جائیں گے کہ جوڑ کون سی ہے اور رواں کون سی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم حروف لین کی جوڑ اور رواں دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے جائیں گے. پھر بچے جو ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے جوڑ اور رواں کو سمجھ جائیں گے اور پیچھے پڑھتے جائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم جوڑ کریں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم رواں کریں گے، بچے بھی جوڑ کریں گے اور رواں کریں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم جوڑ اور رواں دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جب ہم جوڑ اور رواں دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو بچے بھی ہمارے ساتھ حروف لین کی جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پہلے بچوں کو جوڑ کرنا سکھانا ہے کہ تا واو زبر یہ صرف کی جوڑ ہے اور تاو صرف کی رواں ہے، ٹھیک ہے. تو جوڑ بھی الگ ہوگی اور رواں بھی الگ ہوگی، ٹھیک ہے. تو جوڑ کرنا بھی بچے سیکھ جائیں گے اور رواں کرنا بھی سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھتے جانا ہے. بچے بھی جو ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو تا واو زبر طرف کی جوڑ ہے اور تاو اس طرف کی رواں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے. تا واو زبر تاو، ٹھیک ہے. تا یا زبر ثائی، ٹھیک ہے. تا یا زبر تائی، ٹھیک ہے. تو تا یا زبر طرف کی جوڑ ہے اور تائی طرف کی رواں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرف کا جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے. تا یا زبر ثائی، ٹھیک ہے. تو تا واو زبر تاو، تا یا زبر ثائی، تاو ثائی، ٹھیک ہے. تو حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. جھٹکا نہیں دینا، مجھول بھی نہیں پڑھنا، کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سختی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جیم واو زبر جاو، جیم یا زبر جائی، ٹھیک ہے. جاو جائی، ٹھیک ہے. تو یہ صرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو حروف لین کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ. سختی اور جھٹکا بھی نہیں کریں گے، کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے اور مجھول بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حا واو زبر حو، ٹھیک ہے. حا یا زبر حی، حو حی، ٹھیک ہے. پر ہم نے ایک ساتھ جوڑ اور رواں کو پڑھتے جانا ہے. بچے بھی ہمارے ساتھ حروف لین کی جوڑ اور رواں ایک ساتھ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. خا واو زبر خاو، خا یا زبر خائی، ٹھیک ہے. خاو خائی. دال واو زبر داو، ٹھیک ہے. دال یا زبر دائی، ٹھیک ہے. داو دائی، ٹھیک ہے. دال واو زبر داو، داو. دال یا زبر دائی، ٹھیک ہے. داو دائی، داو دائی، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے رواں کرنی ہے. پہلے ہم بچوں کو جوڑ اور رواں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. جب پہلی تختی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جب حروف لین کی تختی مکمل ہو جائے گی تب ہم بچوں کو رواں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. رواں کیسے پڑھائیں گے؟ باو بئی، تاو تئی، تاو تئی، جاو
جئی، ہو ہئی، خو خوئی، ٹھیک ہے، دو دئی، رو رئی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم بچوں کو رواں پڑھائیں گے۔ جب بچوں کو رواں بھی یاد ہو جائے گی تو رواں کو ہم الٹا بھی کریں گے، ٹھیک ہے، الٹا بھی پڑھوانا ہے تاکہ بچوں کو حروف لین کی جوڑ اور رواں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ الٹا کیسے پڑھائیں گے؟ رئی رو، ٹھیک ہے، ایسے الٹا پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم سیدھا پڑھائیں گے، بو بئی، تو دئی، ٹھیک ہے۔ پھر بچوں کو حروف لین کی جوڑ اور رواں جو ہے وہ الٹا پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو حروف لین کی جوڑ اور رواں جو ہے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ تو الٹا کیسے پڑھیں گے؟ رئی، ٹھیک ہے، ریل یا زبر رئی، ریل واو زبر رو، ٹھیک ہے، رئی رو، دئی دو، خوئی خو، ہئی ہو، جئی جو، ثئی ثو، تئی تو، بئی بو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے الٹا پڑھانا ہے بچوں سے، ٹھیک ہے، الٹا بھی پڑھانا ہے۔ پہلے سیدھا پڑھوانا ہے، بو بئی تو تئی، ٹھیک ہے، سیدھا پڑھوانا ہے، جوڑ اور رواں بھی کروانی ہے، ٹھیک ہے، بو زبر بو، بیا زبر بئی، ٹھیک ہے، جوڑ اور رواں بھی پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے، پہلے جوڑ پھر رواں ایک ساتھ پڑھوانی ہے، بو بئی تو تئی تو ثئی، ٹھیک ہے۔ پھر جب رواں مکمل ہو جائے، تختی کی مکمل تختی کی رواں ہو جائے پھر الٹی روانگی، ٹھیک ہے، پھر ہمیں الٹی روانگی کروانی ہے، ٹھیک ہے، جیسے رئی رو، رئی رو، دئی دو، ٹھیک ہے، خوئی خو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے الٹی بھی روانگی کروانی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو حروف لین کی جوڑ اور رواں بھی یاد ہو جائے اور روانگی سیدھی بھی پڑھنی آ جائے اور الٹی بھی پڑھنی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حروف لین ہے اس کی ہم نے جوڑ اور رواں اسی طریقے سے مکمل بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے پہچان کروانی ہے، پھر ہم نے حروف لین کی بچوں کو جوڑ اور رواں بھی اسی طریقے سے پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے۔ یا بچے حروف لین کی جوڑ کو بھی سمجھ جائیں گے اور رواں کو بھی سمجھ جائیں گے اور رواں کو الٹا بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے اور سیدھا بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے، تب حروف لین کی مشق پڑھنا بہت آسان ہمارے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی جس میں آج ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ تو ہم ملیں گے دوسری اور کلاس میں، تب تک کے لیے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔